الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ آج آپ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی اچھی انفارمیشن لے کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو کئی وسوسے جو آپ کے دماغ میں ہیں وہ بھی آپ کے دماغ سے نکل جائیں اور اسلامی معلومات کے مطابق آپ کو یہ وقت گزارنے کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے سورج گرہن۔ سورج گرہن اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر کے اسی دن سورج میں گرہن لگا۔ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ یہ حضرت ابراہیم کے غم میں واقع ہوا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سورج گرہن کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں گرہن لگے تو آپ لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس دن نماز پڑھو یعنی نفل۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا۔ سورج گرہن کب لگتا ہے؟ سائنسی اعتبار سے سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بعض اوقات مکمل طور پر اور بعض اوقات جزوی طور پر مانند پڑ جاتی ہے۔ یعنی سورج کے گرد نا ایک سیاہ سا دبا آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی ملکوں کے اندر نا اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور کئی ملکوں کے اندر کچھ حصے پہ تھوڑا سا داغ ہوتا ہے لیکن اندھیرا نہیں چھاتا۔ گرہن لگنے پہ کیا کرنا چاہیے؟ جب سورج یا چاند کو گرہن لگے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس نظارے سے محفوظ ہونے یعنی اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ گرہن کے وقت سورج کو براہ راست دیکھنے سے آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے اور تہمات کا شکار ہونے کی بجائے بارگاہ الہی میں حاضری دیں اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اس یوم قیامت کو یاد کریں جب سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور ستارے توڑ دیے جائیں گے اور پہاڑ لپیٹ دیے جائیں گے۔ سورج گرہن کی نماز سنت موقدہ ہے اور چاند گرہن کی نماز مستحب۔ سورج گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعے اس کے لیے شرائط ہیں وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعے کی نماز کرا سکتا ہے، ورنہ تنہا تنہا پڑھیں گھر میں یا مسجد میں۔ اوقات مکروہہ، بعض علاقوں کے اندر مکروہ وقت میں بھی سورج کو گرہن لگ سکتا ہے۔ مکروہ وقت کے اندر اس کی نفل نماز نہیں ہم پڑھ سکتے، بلکہ اس کی جب یہ مکروہ وقت میں کسی ملک میں آ جائے تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اور بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ سورج یا چاند گرہن کے حاملہ عورت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے سورج یا چاند گرہن کی حاملہ عورت پہ کوئی منفی اثرات نہیں پڑتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سورج گرہن اور چاند گرہن سے عبرت حاصل کرنے کی اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ